کل میں نے آپ کو اس کے انجلتا ہوں اور بلجے کا بتا دیا تھا دوبارہ کی سمجھ قرآن پاک یہ قرآن پاک سے مزہ یہ دو خوش کرنا تم اچھی کنٹینیوٹی تھا میں غیر حاضر اس لیے نہیں رہتا ہوں کہ کنٹینیوٹی نہیں ٹوٹنی چاہیے ربط جو ہے وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے ادھر آ کر بیٹھیے ادھر آ کر بیٹھیے ادھر آپ کی جگہ نہیں واز بولیں کیسے سمجھ میں آیا تو میں نے کل کیا اور میں سے کون غیر حاضر تھا کل بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے بولا آپ کو یہاں سے دوسرا پیراگراف نہیں دوسرا فقرہ فقرہ نہیں فکرتن کہتے ہیں آئیڈیا کو اور فقرتن کہتے ہیں اس کو پیراگراف سمجھ میں فقرتن بھی کہتے ہیں ایک مطلب ایکسپریشن پیراگراف نہیں ایکسپریشن اور قطعہ کہتے ہیں پیراگراف ٹھیک ہے تو یہاں آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہ بات کہاں پوری ہوتی ہے وہاں وہ فقرہ پورا ہوتا ہے اور پھر کبھی 2 فقروں میں 3 فقروں میں 4 فقروں میں 10 فقروں میں ایک پورا فقرہ سامنے آتا ہے تو ہمارا پہلا فقرہ جو سورۃ البقرہ کا ہے وہ پہلا فقرہ جو ہے اس میں پہلا فقرہ کون سا جو ہم پورا کر کے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون پر پورا ہوتا ہے وہاں سے دوسرا فقرہ شروع ہوا ان الذین کفروا میں پہلے اس کو دیکھ لیجئے ترجمہ ہم بعد میں کریں گے کل انشاءاللہ ترجمے کی نوبت پہنچے گی کہ آج ہم نہیں پہنچ سکتے وہاں سب سے پہلے انا کا استعمال ہوا ہے اور انا کیا ہے حرف تاکید ہے نا حرف تاکید ہے اور جملے کے آغاز میں آیا ہے یہاں شروع کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ شروع کرنے کے لیے ابتداء الجملہ لیکن کیا ہوتا ہے جملہ اسمیہ ان جو ہے ہمیشہ جملہ اسمیہ پر ہی داخل ہوتا ہے جملہ اسمیہ کی ایک پہچان یہ بھی ہے آیا کہ اس کے بعد اسمیہ جملہ ہوگا کتنے ہیں یہ انا کتنے ہیں 6 ہیں یہ کیا کہتے ہیں ان کو اس میں نہیں ان کو کہتے کیا یہ جو سیٹ آف ورڈز ہے کیا ہے حروف ناصبہ ہے نہیں ہے حروف ناصبہ للاسم ہے لیکن ان کو حروف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے 6 ہیں یہ انا کانا لاکن لیت لعل ہمیشہ اسم جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں سمجھ میں آیا ہاں تو اس کے بعد جملہ اسمیہ ہے دیکھیے جملے کے آغاز کے لیے آیا ہے شروع کے لیے اور تاکید تو اس کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے تاکید سے کبھی خالی لیکن جب شروع میں آ جائے تو جملے کے آغاز کے لیے آئے اب یہاں الذین کیا اسم ہے آپ کو سمجھ میں آتا ہے یہ کیا اسم ہے الموصول کتنے ہیں ہمارے پاس موصول وہ لڑکی جو وہ کیوں نہیں آئی اس کا نام کیا ہے جہاں آ رہا ہے نام اس کا ہاں مسئلہ جہاں آئی اٹینڈنس کو مجھے دے دینا وہ کہے مجھے اٹینڈنس کو دے دینا اور اپنا یقین کر لو کہ آپ ریگولر ہو گے تو میں قرآن پڑھوں گا ورنہ میں جو غیر حاضر رہیں گے نا میں ان کو الگ کر کے آپ کو چھوڑ کر کے ان کو ادھر لے جاؤں گا ادھر لائبریری میں ادھر ہی پڑھاؤں گا ان کو ہم یہاں ان لوگوں کو نہیں قرآن پاک پڑھانے کا ہمارا مقصود جو ہے یہاں عربی پڑھانے کا مقصود یہ ہے کہ آپ قوم کی صحیح رہنمائی کریں آگے صحیح فکر کو سامنے لائیں بہت بگڑی ہوئی ہے ہماری قوم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو حرف تاکید ہے ہی حرف تاکید ان آتا ہے تاکید کے لیے بولا نہیں میں نے ان کس کے لیے آتا ہے اور ان نہیں میں نے سکھایا آپ کو خود ہی توضیح کے لیے آتا ہے ما قبل کی توضیح سمیت میں نے سنا اب کیا سنا آگے توضیح کے لیے آئے گا ان الامتحان قریب امتحان قریب ہے ہاں سمیت ان الیوم اتلا میں نے سنا کہ آج چھٹی ہے اور کأن تشبیہ کے لیے آتا ہے نا
اور اسی طرح سے لیکن استثناء کے لیے آتا ہے، ایکسیپشن کے لیے، لیتا تمنی کے لیے آتا ہے، اور لعل اس کے لیے آتا ہے، لعل شک کے لیے آتا ہے، بنا ہے شک کے لیے، پھر اس کے اندر کافی الگ الگ معنی آتے ہیں، ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو میں نے الگ آپ کو جملے بنا کر کے بتایا شروع میں جب ہم نے یہ کیا تھا، اس کو آپ کو بھولنا نہیں چاہیے، سمجھ میں؟ تو ان کس کے لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے، ان تشریح کے لیے یا توضیح کے لیے، کان تشبیہ کے لیے، لیکن استثناء کے لیے، ایکسیپشن استثناء کے لیے، لیتا تمنی کے لیے، اور لعل شک کے لیے آتا ہے۔ وہ کبھی کبھی یقین کے لیے بھی آتا ہے، لیکن وہ آگے کی تشریح ہے، موٹی میں نے بولا۔ اب الذین کیا ہے؟ کتنے اس میں اصول ہیں ہمارے پاس؟ 6۔ الذی، الذی، اللذان، اللذانی، اور اللائی، اللاتی، اللواتی وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ موصول ہے، اور اس موصول کے بعد جو اسم آتا ہے یا فعل آ جائے، کیا آ جائے، اس موصول کے بعد کیا آ جائے، عام طور پہ فعل آتا ہے، سمجھ میں؟ الذین کے بعد تو اسے ہم صلہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صلۃ الموصول، صلۃ الموصول کا صلہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کے ساتھ جڑتا ہے۔ کل آئے تھے، آج کیوں لیٹ ہو گئے؟ چلو اب یہ موصول اور صلہ، صلۃ الموصول موصول کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے، اس لیے اس کو صلۃ الموصول کہیں گے، پورا نام ہے اس کا صلۃ الموصول، لیکن میں یہاں موصول اور صلہ خالی لکھوں گا، اور یہ دونوں مل کر کے ہو گئے اسم، اسم ان، اسم ان کی اسم ہے۔ اب بولیے اسم ان کیوں؟ جملہ اسمیہ پر جب ان داخل ہوتا ہے، جملہ اسمیہ کے کتنے پارٹس ہیں؟ کتنے پارٹس ہیں؟ دو۔ سنیچر تک جو لڑکے ریگولر رہیں گے وہ میرے پاس ادھر پڑھیں گے، باقیوں کو لیے ٹائم ٹیبل میں الگ بناؤں گا۔ دیکھیے، کیونکہ اگر میں آج کچھ سکھاتا ہوں تو ایسے کہ پگہ کیا بن برو پگہ بے ریوائز کروں سے یا روز نو سیالہ یہ تھا کہ یہ کیا بنا، میں نے سمجھی۔ اگر کہیں میں نے نہیں بولا ہوگا میں دوبارہ اس کو ریوائز کروں گا، لیکن غیر حاضرین کے لیے ریوائز نہیں کروں گا۔ اب یہاں دیکھیے پورا جملہ ہمیں معنی طے کرنا ہے، معنی کیسے نکلیں گے قرآن پاک میں، ہوش ہوش ترجم وقت یہ خاصنا وقت ترجم دور، آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، کیوں یہ ترجمہ کر رہا ہوں، ماضی میں ترجمہ کر رہا ہوں، حال میں ترجمہ کر رہا ہوں، مستقبل میں ترجمہ کر رہا ہوں، کس طرح کے الفاظ سے قرآن پاک کا صحیح ترجمہ آپ اپنی قوم تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ان کیا ہے؟ حرف تاکید ہو کر کے کیا ہے؟ ابتدائی جملہ کے لیے آتا ہے، اور پھر اب اس کے بعد الذین آیا ہے، الذین کفروا، الذین اگر یہ الگ ہوں تو ہم اس کو مبتدا خبر کہیں گے، لیکن پورے مربوط عبارت کے اندر جب آتا ہے تو الذین کے بعد یہ اسم موصول ہے، اور اس موصول کے بعد اس کا صلہ آتا ہے، اور صلہ اور موصول دونوں مل کر کے اسم ان ہو گئے، ابھی خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور صلہ جو ہے اکثر فعل آتا ہے، الذین دخلوا، الذی جاء، الذی اکل، وہ کہ جس نے کھایا، اکثر آتا ہے فعل، اس موصول کے بعد فعل آتا ہے، اور جو صلہ بنتا ہے اس موصول کا۔ اب یہ الذین اور کفروا دونوں موصول اور صلہ مل کر کے ان کا اسم ہو گیا۔ جب ان داخل ہوتا ہے جملہ اسمیہ پر تو ہم تھوڑی کہتے ہیں یہ مبتدا ہے یہ خبر ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ اسم ان ہے یا خبر ان ہے، آئی بات سمجھ میں؟ اب یہ سواء جو ہے، یہ سواء جو ہے، یہ سواء خبر آ گئی ہے، یہ خبر ایسے کہتے ہیں۔ خبر ان کی خبر آ گئی، یعنی وہی جملہ اسمیہ ہے، لیکن چونکہ نحوی اس کو کیا بولتے ہیں؟ اسم ان، خبر ان۔
اور میں ایسے ہی کام چلا لیتا، اس میں انا خبر انا نہیں بولتا آپ کو، لیکن جب آپ قرآن پاک کا وہ ان تفسیروں کا مطالعہ کریں گے کہ جن تفسیروں میں یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، وہاں آپ پریشان نہ ہو، اس لیے بتا رہا ہوں۔ ہاں، تو اسم انا اور خبر انا دونوں مل کر کے کیا ہو گئے؟ خبر انتہا، پورا جملہ ہو گیا۔ کون سا جملہ؟ الجملہ تو الاسمیہ، پورا جملہ ہو گیا یہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ علیہم جو ہے، علا الجار ہے، ٹھیک ہے، اور ہم مجرور ہے، المجرور، اور جار اور مجرور دونوں مل کر کے یہ ہو گئے متعلق۔ متعلق سوا، سواء علیہم، ہے نا، سواء علیہم، سواء علیہم، سواء، یہ متعلق ہے، پورا جملہ ہے نا، تو یہ الذین کفروا کے بارے میں ہے، سواء علیہم یعنی علی الذین کفروا، اس کے متعلق یہ تشریح آ گئی ہے۔ تو یہ متعلق ہو گیا کس کا؟ جملے کا، اور جملے میں مبتدا کا متعلق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ہم عام طور پہ کہتے ہیں یہ جملے کا متعلق ہے، جملے کی سینس کو جو تھوڑا کمزور رہتی ہے اس کو پورا کر دیتا ہے۔ اب پورا جملہ ہمارا یہاں ہوتا ہے اسٹرکچرلی، ان الذین کفروا سواء، جن لوگوں نے کفر کیا برابر ہے۔ اب برابر کیا ہے؟ ان کے اوپر برابر ہے، کن کے اوپر؟ جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے برابر ہے۔ اب یہاں جملہ جو ہے یہ تقاضا کرتا ہے کہ آئیڈیا پورا ہو جائے، حالانکہ جملہ تو اسٹرکچرلی پورا ہے، لیکن آگے دماغ مانگتا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے۔ کیا چیز برابر ہے؟ کیا چیز؟ اب یہ جملہ جو ہے یہ اپنا نتیجہ مانگتا ہے، نحو کے اعتبار سے یہ اپنا، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے، بھائی کیا برابر ہے؟ اب آگے کا جملہ آ کر کے اس کے وہ نتیجہ کے طور پہ آئے گا، وہ جملہ فعلیہ ہو یا اسمیہ ہو، لیکن نتیجہ کے طور پہ آئے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو کل ہم نے پڑھا تھا، اب ہمارا جملہ تو ادھر یہ پورا ہو گیا ہے۔ آپ کا بہت نقصان ہو گیا، کیا سے سیاست کا نشاد پہ چلو وہ کیا مان رہی ہوں، اب ذرا کھاؤ، آپ ہی بتاؤ، ویسی دندر ہوتا ہوں تو نہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ طالب علم نہیں ہو، آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ استاد ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ آپ سارے مدارس میں گھومو، اگر کسی جگہ بھی اس طرح سے قرآن پاک پڑھایا جاتا ہو تو مجھے بولنا۔ اور کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ کیونکہ وہاں ابھی انڈر ایج بچے ہوتے ہیں، ان کو پہلے رٹ لگا کے پڑھایا جاتا ہے۔ یہ تو لیٹر کی کلاس میں، چونکہ آپ بالغ لوگ ہیں اس لیے آپ کو سمجھانا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کو فٹافٹ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اب یہ جملہ کیا چاہتا ہے؟ رزلٹ چاہتا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لایا ان کے لیے برابر ہے۔ یہ برابر ہے کیا؟ یہ جملہ جو ہے ان الذین کفروا سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، بھائی کیا برابر ہے؟ آگے کا جملہ جو ہے اسٹرکچر کے اعتبار سے یہ جملہ کمپلیٹ ہے، لیکن یہ جملہ کوئی جملہ ایسا ہوتا ہے کہ جو دوسرے جملے کو مانگ کر کے اس کی سینس کو پورا ہو جاتا کرتا ہے۔ اب دوسرا جملہ اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا، یہ ہمارے پاس جو ہے یہ کیا ہے؟ حرف استفہام ہے، حرف استفہام، استفہام کے لیے آیا ہے۔ حرف ہے یا حرف ہے یا اسم ہے؟ حرف ہے یا اسم ہے؟ سوال پوچھنے کے لیے، ہاں، اسی لیے یہ کنفیوژن دور کرنے کے لیے میں نے آپ سے پوچھا، کون آپ میں سے بتا سکتا ہے؟ عمر صاحب آپ بتا سکتے ہو؟ جی، یہ جو ہے یہ حرفی استفہام ہے یا اسم استفہام؟ سوال کے لیے جب ہوگا تو اسم استفہام، تو کسی سے سوال پوچھیں گے۔ آپ تھوڑا یہ لائیے، ٹھیک ہے۔
تین چیزیں ہیں یہ میں نے جو قرآن پاک کی جو موجم التاویل بنائی ہے اس میں 11واں جلد میں نے حروف پہ بنائی ہے. جو قرآن مجید میں جو حروف آتے ہیں مثلا بھی ہے، ہلا ہے، حروف جار یا حروف ندا ہیں، یا ایا حیا کس جگہ پر آتے ہیں، کیا معنی دیتے ہیں، یا حروف استثناء ہیں جیسے اللہ ہے، دونہ ہے، غیرہ ہے، سوا ہے، یا اسی طرح سے حروف 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 عطف ہے، واو ہے، سمہ ہے، پھا ہے، ان کی پوری تشریح. یا اسی طرح سے حروف الاستفہام ہے. حروف الاستفہام 3 ہیں، حل، حل 2 ہی ہیں، اور حل، اور حل، یہ حروف. باقی جتنے بھی ہیں وہ اسما ہیں، اسم ہے، اینا، کیفا، متا، ٹھیک ہے. 2 ہی ہیں، اور حل. ان کو ہم حل اور اس یہ حرف مانے گئے، اس لیے اس کو یا کیا کہیں گے، حرف استفہام، ٹھیک ہے. اور اکثر جب حرف استفہام آتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھے، جب حرف استفہام آتا ہے اس سے ہم کسی چیز کا سوال کرتے ہیں تو اس میں بعد میں حرف معادلہ آتا ہے. حرف معادلہ آتا ہے، یعنی آ کے بعد جو چیز ہم نے پوچھی وہ حرف معادلہ کے بعد دوسری کر کے پوچھیں گے. مثال کے طور پہ ہم نے کہا اکلت ام لم تاکل، اکلت آپ نے کھایا کہ نہیں کھایا یا نہیں کھایا. تو جب ہم نے کہا پہلے اس کے بعد ام کا لفظ لایا ہے نا، تو وہ حرف معادلہ کہلاتا ہے، سمجھے. تو اس حرف استفہام کے بعد جب حرف معادلہ آئے تو سینس پوری ہو جاتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں، حرف پل بھی ہے، حرف معادلہ. جب ہم بات کریں گے ان پر تو میں یہاں یہ چیز آپ کو نہیں کھولتا، لیکن صرف آپ کی اہمیت کہ آپ کو گرامر پڑھنا ہے، اور گرامر میں خاص طور پہ جو حروف آتے ہیں کس جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، کس معنی میں استعمال ہوتے ہیں، تاکہ آپ کا ذہن تیار ہو جائے، آپ کا ذہن مانگے کہ اس قسم کی اطلاع ملے. سمجھ میں آئی بات؟ اب ہم یہاں آ کر کے حرف استفہام ہے، انذرتہم، انذرتا پورا فعل ہے، انذرتا ماضی ہے، مضارع ہے، ماضی ہے، ماضی ہے نا. ہوا انذر ہیا، کیسے پہچانا آپ نے فعل ماضی ہے؟ اس کے ساتھ تا مبسوطہ لگی ہوئی ہے، فعل ماضی کے ساتھ ہی تا مبسوطہ لگتی ہے، ٹھیک ہے. اب اس سے پوچھیے کتنی تائیں مبسوطہ فعل ماضی کے ساتھ لگتی ہیں؟ کون کون؟ یا انت انذرت، انت انذرتی، انا انذرت، ہیا انذرت. یہ لیکچر دیکھا تھا رات کو، اب یہ انذرتا فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے. اس میں یہ انذر کیا ہے، انذر کیا ہے، الفعل، ٹھیک ہے، الفعل، اور تا اس میں الفاعل ہے نا، الفاعل. اور ہم جو ہے جس پر یہ کام واقع ہو، انذرتا ہم، ان کو ڈرایا، تو یہ کیا ہے، المفعول بھی. پورا جملہ کیا ہو گیا، الفعلیہ ہے، الفعلیہ الاستفہامیہ، بنے ہوا پورا جملہ کن بنے ہوا، ہم سب بنے ہوا کن پورا جملہ استفہامیہ بنا، ٹھیک ہے. اب اس کے لیے جملہ معادلہ آنا چاہیے، ٹھیک ہے. اب آگے آئیے، ام حرف ہو، بولیے حرف ہو،
حرف معادلہ. معادلہ مانے برابر کا، برابری کرنے والا. عادلہ یعادل معادلۃ کا مطلب ہوتا ہے برابر کرنا. جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے فعدلک، خلقک فعدلک، تجھے پیدا کیا اور برابر کیا، کہیں کوتاہی تو نہیں. فعدلک، پھر تجھے ٹھیک ٹھیک پورا کیا، کمپلیٹ ہو گیا، برابر ہو گیا. حرف معادلہ ہے کون سا؟ بولیے عام. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو حرف معادلہ کے بعد ہمیں حمزۃ الاستفہام کا جواب آئے گا. ٹھیک ہے، ادھر ہمیں نتیجے کے لیے جملہ چاہیے. کیا چاہیے؟ نتیجے کے لیے جملہ. اس کو الگ سے یہ جملہ کیا ہو گیا؟ فعلیہ استفہامیہ. ہم حرف معادلہ اور لم، بولیے حرف جازم، حرف جازم اور نفی، حرف نفی الجازم، حرف نفی، بولیے حرف نفی الجازم ہے. چھاکن کس پر داخل ہوتا ہے یہ؟ آپ بتا، کس پر داخل ہوتا ہے؟ فعل پر داخل ہوتا ہے، بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کون سے فعل پر؟ ماضی کے مضارع پر؟ مضارع پر. پھر اس میں کیا تبدیلی لاتا ہے؟ مجزوم تو وہ لفظی تبدیلی، اعراب کی تبدیلی. معنی کی کیا تبدیلی؟ اس کو ماضی میں لے جاتا ہے. ہوا ذہب، وہ گیا. لم یذهب، وہ نہیں گیا. لم جو ہے یہ جب داخل ہوتا ہے فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، لیکن مضارع کے معنی میں نہیں، کہاں لے جاتا اس کو؟ ٹھیک ہے، ابھی آپ کو پتہ لگے گا. 5 ہی منٹ بچے ہیں کیا اسناس کی. تو لم آپ نے پہچانا کون سا حرف ہے؟ حرف جازم عام معادلہ. یہ تقاضا تھا آ کا. ٹھیک ہے، یہ حرف معادلہ جو ہے، میں آگے نہیں جاؤں گا ابھی. حرف معادلہ جو عام ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں. حرف معادلہ جو ہے کون حرف معادلہ، یہ کبھی آتا ہے متصلہ، متصلہ، متصلہ بالاستفہام. کبھی آتا ہے حرف استفہام کے بعد. آیا نا ادھر؟ آتھاویتنی یورکن عام گویا یا او متصل. کبھی آتا ہے منقطع. کیا آتا ہے؟ المنقطع. کیا بولتی ہے؟ منقطع یعنی الگ، آ کے بغیر آتا ہے، حرف استفہام کے بغیر آتا ہے. تب یہ آتا ہے بل کے معنی. فی معنی، فی معنی، فی معنی بل. تب یہ بل کے معنی میں آتا ہے. سمجھ میں؟ جیسے اللہ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. کن تُہۍ ٲسِو تَمہِ وِزِ ییٚلہِ یعقوبس خداے سُنٛد ناد آو. ہے کہ نہیں؟ حرف کن بل. تو بل کے معنی میں آتا ہے جب یہ بغیر حرف استفہام کے شروع میں، جب متصلہ نہ ہو حرف استفہام کے ساتھ، تب کس کے معنی میں آتا ہے؟ بل کے. تو گویا یہ جو حرف معادلہ ہے یہ کبھی کیا ہوتا ہے؟ متصلہ، کبھی منقطع. منفصلہ نہیں کہیں گے. منفصلہ کو یہ تھوڑا دور پہنا ہے. منقطع کو بالکل کٹا ہوا، شروع میں کوئی حرف استفہام نہیں آیا. سمجھ میں آیا؟ تو کیا ہوتا ہے؟ ام کا لفظ جو ہے یہ کبھی یہ متصلہ آتا ہے، تب حرف استفہام کے بعد آتا ہے اور معادلہ پیدا کرتا ہے دو کے درمیان. اور کبھی منقطع آتا ہے، الگ سے آتا ہے، تب بل کے معنی میں آتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو جب حرف استفہام شروع میں ہو، چھا کن، اس کا اسم چھا کن چھن ہے نا، آ کن نہ، اس طرح کا مفہوم کرتا ہے. جب یہ متصل آئے، جب منقطع آئے تب بل کے معنی میں آتا ہے. اور کئی معنی دیتا ہے اس کے علاوہ بھی. آپ ادھر دیکھیے، معنی نکالنا ہے، پہلے الفاظ کو دیکھ لیجئے، ان کو پہچانیے، تب معنی اچھی طرح سے نکال سکتے.
اب یہاں آ کر کے ٹائم چھا نہیں ہے ٹائم، کل آج اتنا ہی، کل انشاءاللہ آگے ہم جائیں گے. یہ ایک جملہ ہے، کون سا جملہ؟ اسمیہ فعلیہ. کون سا جملہ؟ اسمیہ فعلیہ. انذرتہم جملہ اسمیہ فعلیہ، جملہ فعلیہ ہے، استفہامیہ. استفہام اس پر داخل ہو گیا. پھر کیا ہے؟ حرف معادلہ. حرف معادلہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کبھی حرف استفہام کے ساتھ آتا ہے، کبھی منقطع. دو چیزوں کے درمیان برابری کرنے کے لیے، اور کبھی یہ منقطع آتا ہے الگ سے، تب یہ معادلہ کے بجائے کس کے لیے آتا ہے؟ باقی ہوتے ہیں. ہاں لم. اب یہ چیزیں آپ کو سیکھنی ہے ادھر گرامر میں، یہ مجھے ادھر نہیں سکھانی ہے. آپ کو یہ سب گرامر سیکھ کے آنا ہے، تب جا کر کے میں قرآن پاک کے معنی آپ کو بتا سکتا ہوں. اس سے آپ کو اہمیت ہونی چاہیے، آپ کو کتنی اٹینشن دینی ہے گرامر میں. ہاں لم تنذرہم. اب یہ لم جو ہے وقت ہے کل مسلسل اس کو